بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تہذیبی ورثے میں پاکیزہ انسانی اور اخلاقی اوصاف کی اہمیت۔ پاکیزہ انسانی اوصاف اور اخلاقیات اسلامی تہذیبی ورثے کا اہم حصہ ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دوسری حدیث شریف ہے کہ آخرت میں کوئی عمل ایسا نہ ہوگا جو حسن اخلاق کے وزن کے برابر ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بندے مومن حسن اخلاق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رات بھر عبادت میں جاگتا اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ حسن اخلاق ایسی چیز ہے کہ روزمرہ زندگی میں اس کے مظاہرے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ کسی سے تعلقات قائم و برقرار رکھنے میں حسن اخلاق کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ گھر والوں، دوست احباب اور اہل کاروبار سے حسن اخلاق سے معاملات طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسن اخلاق میں نرمی، محبت، عاجزی، فرودنی، قوت برداشت، صبر و تحمل، اشتعال سے بچاؤ، دوسروں کی زیادتی کے باوجود انہیں معاف کرنے بلکہ ان کے لیے دعا کرنے، بعض اوقات مالی معاملات میں اپنے حصے سے دستبردار ہونے، دوسروں کو نوازنے، ان کی عزت اور تکریم کرنے، غصے کے مواقع کے باوجود معاف کرنے، بچوں سے شفقت کرنے، بڑوں کی تکریم کرنے، مہمان کی بہتر طور پر خدمت بجا لانے، غریبوں اور مسکینوں کے کام آنے، اپنی شخصیت کے کچھ بھی ہونے کے احساس سے دستبردار ہونے اور دوسروں کی دلجوئی کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں شامل ہیں۔ اسلام نے ان کی اہمیت پر غیر معمولی زور دیا ہے۔ فرمایا گیا جو شخص نرمی سے محروم ہوا وہ سارے خیر سے محروم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بڑا مقصد تزکیہ کرنا یعنی نفس کو سنوارنا اور پاک کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تزکیہ نفس کے بغیر اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کا پیدا ہونا امر محال ہے۔ قرآن میں ایک جگہ جنتیوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آل عمران آیت نمبر 144۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، حامیم السجدہ آیت نمبر 34۔ برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس شخص میں اور تم میں دشمنی تھی وہ گویا تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ قرآن نے یہاں یہ بنیادی بات بتا دی، دشمنی کو ختم کرنے کی صورت بہتر رویے اور بہتر کردار کا مظاہرہ ہے۔ جب دشمن کے ساتھ بھی بہتر سے بہتر کردار کا مظاہرہ ہوگا، اس کا دل نرم ہو کر معاف کرنے والے کا ممنون احسان ہوگا اور اپنے آپ کو اس سے گہرے تعلقات رکھنے پر مجبور پائے گا۔ پاکیزہ اخلاقیات اور اخلاق حسنہ میں ایسی خصوصیت موجود ہے کہ اس سے دشمنی اور معاذ علیہ کی فضا ختم ہو کر خیر سگالے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اخلاق حسنہ نفس سے مجاہدے کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کو سنوارنے کے لیے مجاہدے ہوتے ہیں، نہ تو دل سے تکبر، نہ قوت، شیخی، حب دنیا اور حرص ہوس جیسے سارے بتوں کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے اور نہ نفس پاکیزگی کے مراحل سے گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی فرد میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے قصور معاف کرے، لوگوں سے بے غرضانہ محبت کا مظاہرہ کرے اور اپنوں اور غیروں کو نوازنے کے روش اختیار کرے، دوسروں کی طرف سے جھگڑنے کی کوشش کے باوجود ان سے یک طرفہ طور پر صرف نظر کرے۔ اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کے معاملے میں صوفیاء کرام بلند مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ ان کے واقعات پڑھنے سے فرد حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کیا دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایک شخص حضرت فرید الدین شکر گنج کو شروع سے قاتلانہ حملے کرنے کی نیت سے آیا۔
مرید نے پکڑ کر آپ کے حوالے کیا۔ آپ نے کہا بھاگ جاؤ، کہیں مریدوں کو پتہ نہ چلے اور وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں ہے کہ صوفی کی جان و مال مباح ہے، یعنی صوفی کے جان و مال کو کوئی اگر نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو صوفی اسے دل سے معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کے ایسے مقام پر فائز ہے نہ جہاں معافی ہی معافی ہے۔ آپ دوسرے ملفوظ میں فرماتے ہیں برا کہنا تو برا ہے ہی، لیکن برا سمجھنا اس سے زیادہ برا ہے۔ یعنی صوفی نہ تو کسی کو برا کرتا ہے اور نہ ہی برا سمجھتا ہے۔ صوفی کا سب سے بڑا نشانہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ وہ نفس کو فنا در فنا کے حالات سے گزارنے کے عمل میں مصروف رکھتا ہے۔ دنیا میں قوموں اور افراد کے درمیان جو بھی فساد درپیش ہے وہ دراصل بد اخلاقی، تکبر، شیخی اور ظلم و زیادتی کی روش کی وجہ سے ہے۔ یہ روش نفس کو سنوارنے اور اسے مہذب بنانے کے عمل سے انکار کی روش کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اگر افراد میں اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ پیدا ہو جائیں جو نفس کو سنوارنے کے مجاہدوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں تو قوموں، ملکوں اور افراد کے درمیان ٹکراؤ کی فضا ختم ہو کر ایک دوسرے سے محبت کرنے اور دوسروں کو آخری حد تک معاف کرنے کی صفت پیدا ہو۔ اخلاق کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے تو تم بھی معاف کرو، اللہ نوازنے والا ہے تو تم بھی نوازنے کی روش اختیار کرو، اللہ انتقام سے پاک ہے تو تم بھی انتقام سے محفوظ ہو، اللہ لوگوں کو روزی دینے والا ہے تو تم بھی مسکینوں کی روزی کے اہتمام کی کوشش کرو۔ انسانیت میں اگر اخلاق اور اوصاف حمیدہ پیدا ہو جائیں تو عالمی سطح سے لے کر محلے اور گھر کی سطح تک ہونے والا ٹکراؤ، تصادم، انتشار، خلفشار، قتل، بدامنی اور ایک دوسرے سے دشمنی کی ساری فضا ختم ہو جائے۔ اخلاق حسنہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مقام پر فائز تھے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اس وقت انسانیت اخلاق کے اعتبار سے جس صورتحال سے دوچار ہے اس نے انسانیت کو جلتی ہوئی آگ کے مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ضد و انانیت اور شیخی کا مسئلہ بنا کر دوسروں کی جان و مال اور عزت آبرو پر حملہ کرنا، قتل جیسے سنگین گناہ کا عام ہونا، انسانیت نوازی کی حامل طاقتور قوموں کا چھوٹی قوموں پر جنگیں مسلط کرنا، یہ سب پاکیزہ اخلاقیات سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نفس کو سنوارنے کا عمل جس سے یہ سارا فساد ختم ہو سکتا ہے، یہ عمل کہیں بھی اور کسی بھی سطح پر جاری نہیں ہے۔ نہ صرف جاری نہیں بلکہ انسانیت سے اس کا ادراک اور شعور ہی سلب ہو گیا ہے۔ انسانوں کی پامالی کی قیمت پر پڑا پڑنے اور دنیا بنانے کے علاوہ اور کوئی فکر تاری نہیں۔ اسے انسانیت کا سب سے بڑا المیہ کہا جا سکتا ہے۔ مسلمان جن سے پاکیزہ انسانی اوصاف کی امید کی جا سکتی تھی وہ بھی اس معاملے میں زبون حالی کا شکار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔